بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یستوی، ترغیب الی الجہاد، ترغیب الی القتال آیت کا عنوان ہے. ترغیب الی القتال، جہاد و قتال کی ترغیب دینا. لا یستوی، نہیں برابر، ثواب میں، القاعدون، بیٹھنے والے مومنین سے غیر صاحب عذر کے، والمجاہدون، اور مجاہدین اللہ کی راہ میں، بے اموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. فضلہ بڑھایا اللہ پاک نے مجاہدین کو، جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، اوپر بیٹھنے والوں کے، درجاتن، ازرو درجہ کے، وکلن وعد اللہ، اور کلن، یوں تو سب کو وعدہ کیا اللہ نے، الحسنہ، حسنہ اچھائی کا، وفضل اللہ، تعین درجات، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ پاک نے مجاہدین کو اوپر بیٹھنے والوں کے، اجرن عظیما، اجر عظیم کے ساتھ، درجات منہ، یہ تعین ہے اجر عظیم کی، کئی درجات ہیں اس سے، ومغفرتم ورحمہ، اور بخشش اور رحمت ہے، اور ہے اللہ پاک بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. لا یستوی القاعدون، یہ ترغیب الی القتال ہے. اور عدم تسویہ سے مراد عدم تسویہ فی الثواب، ثواب میں برابر نہیں. یہ نہیں ہے کہ قد ناپنا شروع کر دو یا اور ان کی پیمائش کرنا شروع کر دو. لا یستوی فی الثواب، ثواب میں برابر نہیں ہے بیٹھنے والے مومنین. لیکن ان کے لیے شرط ہے، یہاں پر جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے حضرت زید بن ثابت کو، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے اور عبداللہ ابن جہش، یہ دو نابینا صحابی تھے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے. دونوں کیا تھے؟ ہاں، دونوں صحابی کیا تھے؟ نابینا. تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تھا، پھر صحابی کیسے بن گئے؟ ہاں، رویت والی بات نہیں ہے. جس نے نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، جس آدمی کو نبی کی صحبت، لقاء ایمان کی حالت میں ہو گئی ہو. من لقی النبی بالایمان، من لقی النبی بالایمان. ایک مسئلہ سنو گے، من لقی النبی بالایمان، دیکھنا آنکھوں سے ضروری نہیں ہے، لقاء کافی ہے. لقاء، ملاقات، سلام دعا ملاقات ہے نہیں ہے جی؟ اگر نبی کریم علیہ السلام حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں اور ظاہر کو دیکھتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، تو یہ لقاء نہیں ہے. تو ان للڑوں کو کہو پھر صحابی بننے کا دعویٰ کرو. صحابی بننے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ یا کھلے بے ایمان ہونے کا دعویٰ کرو. ایمان کی حالت میں پیغمبر کی مجلس میں پہنچنے والا، آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کو نہ دیکھے. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے لیکن صحابی ہے. اس لیے ابن حجر الاصابہ، فتح الباری، اسد الغابہ، سب کتب میں لکھا ہے صحابی کی تعریف میں کہ من لقی النبی بالایمان، کہ جس کی ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی مجلس نصیب ہو گئی اور لقاء نصیب ہو گئی، وہ صحابی ہے. اس مقام پر علامہ ابن حجر نے فتح الباری کتاب فضائل صحابہ میں شروع میں ایک بات ذکر کی اور ایک سوال قائم کیا اور فرمایا کہ بعض وہ لوگ کہ نبی کریم علیہ السلام کی میت مبارک 3 دن تک رکھی ہوئی تھی، کچھ لوگ جو اس دوران آئے
زندگی میں آپ کی مجلس میں نہیں آئے، لیکن اس دوران آئے وہ، انہوں نے آپ کی میت مبارک کو بھی دیکھا، تو کیا وہ صحابی بن جائیں گے؟ تم سے نہیں پوچھ رہا، حافظ ابن حجر ہے، سوال کر رہا ہے، تو کہتا ہے نہیں، وہ صحابی نہیں بنیں گے۔ اگلا جملہ سنو ابن حجر کا، فرماتی ہیں کہ اسی طرح قیامت تک کسی دور میں آپ کی قبر مبارک اللہ اٹھا دے، اور قیامت تک کے ادوار میں کسی دور کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر مدفون فی قبر ہی کو دیکھ لیں، وہ صحابی نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ نبی زندہ ہو۔ ابن حجر کہتا ہے شرط ہے، لقاء تب ہوتی ہے کہ نبی، لقاء تب ممکن ہے کہ نبی زندہ ہو، اگر نبی زندہ نہ ہو تو لقاء ہو سکتی نہیں ہے۔ پھر ابن حجر نے اپنے اوپر سوال کیا، اس نے کہا کہ پھر حیات النبی کا عقیدہ کدھر جائے گا، حیات الانبیاء کا عقیدہ کدھر جائے گا؟ تو فرماتے ہیں بَإِنْ كَانَ حَيًّا فَحَيَاتُهُ لَا تُشْبِهُ هَذِهِ الْحَيَاةِ حَيَاتُهُ أُخْرَوِيَّةٌ، وہ جو حیات ہے وہ اس حیات دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کی سی بھی نہیں، وہ حیات ماد اخرویہ ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے وجود مبارک کو دیکھنے والا بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ اور اگر للڑوں والا عقیدہ ہو تو ان حاجیوں کو صحابی بننا چاہیے یا نہیں؟ یا صاحب کافر ہونے کا اعلان کرے یا صحابی بنے؟ ہاں بھئی، آگے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ بن جہش، اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نابینائیں۔ ابھی ان کی گفتگو جاری تھی، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی۔ کیا کہا؟ نبی کریم علیہ السلام کی ران مبارک میری ران کے، ران یہ جگہ، حضرت زید جہاں بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کی ران مبارک ان کی ران کے جیسے کٹھے مل جل کر بیٹھتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلفات تو تھے نہیں، جیسے آج کل کے پیر بیٹھتے ہیں، کہیں مرید بیٹھتے ہیں کہیں، اور وہ قریب ہی نہیں لگ سکتے پیروں کے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں کوئی تکلف نہیں تھا، صحابہ میں گل مل کے بیٹھتے۔ اب آپ کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت کی ران مبارک پر تھی، اور فرماتے ہیں وحی کا نزول شروع ہوا تو مجھ پہ اتنا بوجھ اور وزن پڑ گیا کہ میری تو ران ٹوٹنے والی تھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام پر وحی آئی تو اتنا وزن اور بھار ہوتا تھا کہ اگر اونٹنی پہ آپ سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی، برداشت نہ کر سکتی تھی۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری تو ران ٹوٹنے لگی، درد کرنے لگی، اور صرف اتنا جملہ نازل ہوا غیر اولی الضرر، بس اتنا جملہ غیر اولی الضرر والا جملہ نازل ہو گیا، غیر صاحب عذر، عذر والا نہ ہو، یعنی بیمار، لنگڑا، نابینا نہ ہو۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض علی الکفایہ ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی اب غالی بنے ہوئے ہیں، عام حالات میں فرض علی الکفایہ، عام حالات میں اگر جہاد فرض عین ہو تو ان آیات کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ جہاد فرض عین ہونے کی صورت میں عورت بلا اجازت خامند، اولاد بلا اجازت والدین، سب کے لیے نکلنا فرض ہے، والدین اجازت دیں یا نہیں، سب نفیر عام۔ اور جہاد اگر فرض عین ہو، نہ جمعہ ہے یہاں پر، نہ نمازیں، نہ عیدیں، کچھ بھی نہیں، سب کے سب مجرم ہیں، اور وہاں سرحدوں پہ پہنچنا ضروری ہے، سبق پڑھنا بھی حرام، نمازیں جمعے اور سارا یہ نظام بالکل حرام۔ اگر جہاد فرض عین ہے تو پھر یہاں بیٹھنے والا پکا فاسق ہے۔
مسائل میں جب غلوب آتا ہے نا تو آدمی کوئی کنارے کراس کرتا ہے. آج کل کچھ لوگوں نے ذہن بنایا کہ جہاد ہے ہی فرض ہے، فرض الکفایہ نہیں. یہاں دیکھو اللہ نے فرمایا مجاہدین کو فضیلت دی ہے قائدین پر، تو قائدین بھی کلن دونوں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے، بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی، جہاد کرنے والوں کے ساتھ بھی. اگر یہ فرض عین ہو ہر حالت میں جہاد ہو تو پھر بیٹھنے والوں کی کوئی فضیلت نہیں، پھر بیٹھنے والے فاسق ہیں. کوئی سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ وہ حکم لگاؤ جو کم از کم پھر اس پہ چلو بھی صحیح. تو ہر فرقہ اور ہر پارٹی غلوب کا شکار ہو جاتی ہے، جس طرف جاتی ہے غالبی بن جاتی ہیں. جہاد بالکل برحق ہے، لیکن جہاد کے جو درجات ہیں وہ ذرا دیکھنے چاہیے. اب یہ آیت ذرا دیکھو، مجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اوپر قائدین کے درجہ میں. وکلن کیوں نہیں پڑھتے؟ وکلن، کلن سے کیا مراد ہے؟ قائدین یا مجاہدین؟ وعد اللہ الحسنی. اب بعض مجاہدین میں اتنا غلوب آیا کہ وہ کہتے ہیں جتنے علماء مدارس میں ہیں یا طلباء کو پڑھا رہے ہیں یا کوئی اور کام پہ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں چلے، یہ سب مرتد ہیں، سب یہ کافر ہیں. تو اب یہ غلوب ہے اور یہ قرآن سے بے خبری اور جہالت ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما.